الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل احترام بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، آج مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ موضوع ہے دنیا کی محبت کے نقصانات. موضوع 10 محرم الحرام کا دن ہے اور دنیا کی محبت کے نقصانات یہاں پر بتائے جا رہے ہیں. تو موضوع کی نسبت سے بات خود ہی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ جو راستہ منتخب کیا تھا کربلا کا، یہ راستہ کبھی منتخب ہو ہی نہیں سکتا تھا اگر دنیا کی محبت انسان کے ذہن کے اندر ہوتی. اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے اپنے اہل و عیال سمیت وہ سفر اختیار کرنا کہ جس میں معلوم ہو کہ یہاں سے بچ کر آنا ممکن نہیں ہے. یہ تو وہ راہ ہے کہ جہاں گردنیں کٹنی ہیں، جسم کے اوپر نیزے چبھنے ہیں، تیر جسم پہ لگنے ہیں، تو یہاں سے بچ کر واپس آنے کا کوئی راستہ ہی نہیں. اس راستے کا انتخاب اگر کسی نے کیا تو وہ اسی حوالے سے کیا کہ دنیا کی محبت ان ہستیوں کے سینوں کے اندر موجود ہی نہیں تھی. پھر قرآن پاک کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس آیت میں ذرا غور کریں آپ لوگ کہ لفظ زینہ سے اس قرآن پاک کی اس آیت کا آغاز ہوا ہے. زینت بنا دینا، سنوار دینا، سندھی میں کہنا نا سنگارن، کہ سنگارے چلن، کہ سنوارے چلن، کہ سوڑوں بنائے چلن، کہ بہتر بنائے چلن. کس کے لیے؟ للناس، انسانوں کے لیے. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ انسانوں کے لیے اس کو سنوار دیا ہم نے، اس کے اندر کشش پیدا کر دی، پرکشش بنا دیا اس کو. حب الشہوات، شہوات کہتے ہیں مرغوب چیزوں کو، دل پسند چیزوں کو، دل کو فریب دینے والی چیزوں کو. دنیا کے اندر نگاہ ڈالیں گے کہ دنیا آپ کو اپنی طرف کھینچے گی، اس کے اندر آپ کو رغبت محسوس ہوگی، یہ مرغوب ہوگی آپ کو. اللہ رب العالمین فرما رہا کہ اس دنیا کو ہم نے سنوار دیا، سنگارے چھجو، زیبائش کر دی، اس کی آرائش کر دی، اس کی اس طرح کا بنا دیا آپ کے سامنے اس کو کہ آپ کو اس کے اندر بڑی مرغوب چیزیں نظر آئے گی اور آپ اس کی طرف لپکو گے، اس کی محبت آپ کے دل کے اندر آئے گی. اور پھر رب کائنات فرماتا ہے کہ صرف ایسا نہیں کہ عام مرغوبات، بل ان مرغوبات کے اندر یہ بہت بڑی فہرست اور تفصیل ہے. کوئی کسی مرغوبات کے پیچھے بھاگتا ہے، کوئی کسی مرغوبات میں سے کسی چیز کے پیچھے بھاگتا ہے، دوڑتا ہے. کسی کو کوئی کسی چیز کی لت پڑ جاتی ہے تو کسی کو کسی چیز کی لت پڑ جاتی ہے. یہ الگ چیزیں ہیں دنیا کے اندر. لیکن جو بڑی بڑی چیزیں ہیں کہ جن کی لتوں میں، جن کی محبتوں میں، جن کی چاہتوں میں انسان گرفتار ہوتا ہے، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے رب کائنات فرماتے ہیں کہ من النساء، عورتیں ہیں اس کے اندر کہ جن کی محبتوں میں تم لوگ گرفتار ہو جاتے ہو، سب کچھ بھول جاتے ہو. اور یہ بات اگر عورتیں سن رہی ہو تو عورتوں کے دلوں میں پھر مردوں کی محبت کا معاملہ، ان کے لیے ترغیب ہے، ان کے اندر ان کے اندر کشش ہے موجود جو رب کائنات نے رکھی ہے. والبنین، یہ جو اولاد ہے، خاص طور پر بیٹوں کا ذکر یہاں پر ہوا ہے کہ جو آپ کے اولاد ہیں، آپ کے جو بیٹے ہیں، ان کی محبت بھی آپ کے قدموں کی جو ہے وہ زنجیریں بن جاتی ہیں. آپ ان کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہو، ان کی چاہتوں کے اندر گرفتار ہو جاتے ہو، ان کی آسائش، ان کا مستقبل، ان کے مستقبل کے خیالات، ان کے مستقبل کی تعلیم، ان کے آئندہ کے معاملات، ان کے منصوبے، یہ آپ کے قدموں کی زنجیریں بن جاتی ہیں. یہ بھی مرغوبات میں سے ایک مرغوب ہے کہ جو آپ کی اولاد کی صورت کے اندر موجود ہے. والقناطیر المقنطرہ، دو لفظ رب کائنات نے استعمال کیے.
قناطیر کا لفظ استعمال کیا جس کے معنی ڈھیر، مقنطرہ جو جمع کیے گئے ہیں۔ یہ دنیا کے اندر دولت کے انبار، پیسہ، دنیا کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے ڈھیر رب کائنات نے دنیا کے اندر لگا دی ہے۔ اس کے اندر سونا، اس کے اندر چاندی، اس کے اندر پیسہ، اس کے اندر بہت سی چیزیں شامل ہیں جو اس دنیا کی زندگی میں آپ کو نظر آئیں گی، اور جن کی طرف آپ کا دل کھینچے گا اور آپ کا دل چاہے گا کہ میں ان کے اندر گرفتار ہو جاؤں، اور یہ آپ کی طرف لپکے گی، آپ کی توجہ حاصل کرے گی، آپ کو خود اپنے اندر منہمک کرے گی، اور آپ کا دل چاہے گا کہ ہم ان چیزوں کو حاصل کرنے کی دوڑ میں لگ جائیں۔ تو رب کائنات کہتا ہے کہ جمع کیے گئے ڈھیر یہ دنیا کے اندر موجود ہے آپ کے لیے۔ پھر فرمایا کہ والخیل المسومہ، یہ خیل کہتے ہیں گھوڑے کو، اور مسومہ وہ گھوڑا کہ جس پر نشان لگا لیا جائے۔ ہر گھوڑے پہ نشان نہیں لگتا، یہ جو اعلیٰ نسل کے گھوڑے ہوتے ہیں، بڑے مہنگے گھوڑے، عالیشان گھوڑے کہ جن کی نشانی ان پر لگا دی جاتی ہے کہ لوگ پہچانے کہ یہ گھوڑا کوئی عام گھوڑا نہیں ہے، خاص گھوڑا ہے۔ تو ایسے گھوڑے، اب گھوڑوں کا دور ختم ہو گیا، آج کے گھوڑے گاڑیاں ہو گئی، 4 4 ویل گاڑیاں آ گئی، اس میں کئی قسم کی گاڑیاں، لوگ ان کے اوپر اتراتے ہیں اور بہتر سے بہتر گاڑی کی تلاش میں رہتے ہیں۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ والخیل المسومہ، ان کی چاہتیں آپ کے دلوں کے اندر ڈال دیں کہ بہتر سے بہتر میرے پاس ہو، بہترین آسائشیں میرے پاس ہو، دنیا کے اندر میں ان کو حاصل کروں۔ پھر فرمایا کہ والانعام، اور مویشی، ان مویشیوں کو پالنے کا شوق ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ آپ دیکھیں گے دیہاتوں میں ان کو مویشیوں کا بڑا شوق ہوتا ہے، وہ جانور پالتے ہیں، وہ بھینسیں، وہ گائے، وہ بکریاں، بھیڑیں جمع کرتے ہیں کہ میرے پاس کثرت کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہو۔ تو رب کائنات پھر ان کا ذکر فرما رہا ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ والحرث، سے کھیتی باڑی، زمینداری، یہ بھی دنیا کے اندر موجود ہے کہ لوگ سارا دن لگے رہتے ہیں کہ ہماری فصلیں اچھی ہو جائیں، ہماری فصلیں بہتر ہو جائیں، ہماری پیداوار اچھی ہو جائے، ہم زیادہ کمائیں۔ یہ ساری دنیا کی وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ کو اپنی طرف کھینچیں گی۔ اب رب کائنات فرماتا ہے ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ وہ متاع ہے کہ جو دنیا کے لیے ہے، دنیا کے اندر ہے، دنیا میں ہی رہے گی، دنیا میں ختم ہو جائے گی۔ یہ متاع کس قدر بھی جمع کر لو، یہ آخرت میں آپ کے لیے وہاں پر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دنیا کے لیے حاصل کیا، دنیا کے اندر کھایا، دنیا کے اندر پیا، اور دنیا کے اندر جمع کیا، یہ ساری گاڑیاں یہیں رہ جائیں گی، ساری زمینیں یہیں رہ جائیں گی، سارے گھوڑے یہیں رہ جائیں گے، جمع کیے ہوئے دولت کے ڈھیر یہ سارے کے سارے یہاں رہ جائیں گے، اور تم اپنے رب کی بارگاہ کے اندر پہنچ جاؤ گے۔ تو دنیا کی محبت کی جو حقیقت ہمیں سمجھنی ہے، رب کائنات نے اس حقیقت کو 2-3 لفظوں میں بیان کر دیا کہ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ جو متاع ہے یہ دنیا کی زندگی کی متاع ہے۔ یہ متاع ایسی متاع نہیں ہے کہ جو آپ قیامت کے روز اپنے ساتھ لے کر میدان حشر میں کھڑے ہوئے ہوں کہ میں اتنا کما کر لے کے آیا رب کائنات، یا میدان حشر کے بعد جنت اور دوزخ میں یہ آپ کے کام آتی۔ اب اللہ رب العالمین نے ایک اور وضاحت فرمائی اس آیت مبارکہ کے اندر، اور وہ وضاحت رب کائنات نے یہ فرمائی کہ واللہ عندہ حسن المآب، اور جو رب کے پاس آپ کے لیے ہے وہ کیا ہے؟ وہ حسن المآب، وہ حسن ہے، بہتر ہے، شاندار ہے، بہترین ہے۔ جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے بہت کچھ اعلیٰ ہے جو رب کائنات کے پاس آپ کے لیے ہے۔ اگر اس کے لیے آپ سے صبر ہو سکے، اس کو حاصل کرنے کی جستجو آپ کے اندر آ سکے، اس کی خواہش آپ کے دل کے اندر پیدا ہو سکے، تو جو دنیا کے اندر آپ کے پاس جو چیزیں نظر آتی ہیں جن پر مرے جا رہے ہو، جن کی حقیقتوں کو حاصل کرنے کے لیے آپ چاہتے ہو کہ یہ ساری چیزیں دنیا کے اندر مل جائے، خدا کہتا ہے کہ یہ آخرت میں جنت کے مقابلے میں جو چیزیں تمہیں دنیا کے اندر نظر آتی ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو گویا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ حقیقت دنیا کی ان چیزوں کی اگر سمجھنا چاہتے ہو تو سمجھ لو کہ حقیقت میں یہ وہ چیزیں نہیں ہیں کہ جن کے لیے انسان کو مرنا چاہیے، کہ جن کے لیے انسان کو جینا چاہیے، کہ جن کی تگ و دو میں انسان کو لگنا چاہیے، کہ جن کی خواہشوں میں انسان کو تڑپنا چاہیے، کہ جن کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو اپنی پوری زندگی لگا دینی چاہیے۔ قرآن پاک کی یہ آیت واضح کر رہی ہے کہ اس سے بہت اعلیٰ چیزیں ہیں تمہارے لیے کہ جو جنتوں کے اندر ہیں، جو رب کائنات نے مخصوص کر رکھی ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو دنیا کی ان حقیقتوں کو سمجھ جاتے ہیں، دنیا کی محبت کی حقیقت کو سمجھ جاتے ہیں، اور وہ آخرت کے لیے جینا شروع کرتے ہیں اور آخرت کے لیے مرنا شروع کرتے ہیں۔ ان کے لیے رب کائنات نے بڑے بڑے انعامات رکھے ہوئے، اور ان انعامات کو اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے تو پھر اس یقین کی اور اس ایمان کی ضرورت پڑتی ہے جو خدا رب ذوالجلال اپنے اہل ایمان بندوں کو عطا کرتا ہے۔ یقین جانیے کہ رب کائنات نے قرآن پاک میں یہ جو دنیا کی حقیقت ہے اور وہ جو آخرت کی حقیقت ہے، پھر وہ جو جنت کے مناظر ہیں، جب ان کو اللہ رب العالمین نے پیش کیا ہے مومنین کے سامنے اور فیصلے کے لیے ان کے پر چھوڑ دیا کہ تم کس چیز کا انتخاب کرتے ہو، تم دنیا کی محبت میں گرفتار ہو کر تم دنیا کی چیزیں حاصل کرنا چاہتے ہو، تو یہ دنیا کی چیزیں اس آخرت میں ملنے والی چیزوں کے مقابلے میں انتہائی ادنا ہے، کمتر ہے، خسیس ہے اور ہلکی ہے۔ اور پھر اس کی وضاحت یہ ہے کہ یہاں پر تو تم دودھ کو حاصل کرنے کے لیے پریشان ہوتے ہو،
اس کی فراوانی تمہارے پاس نہیں ہے، تم اس کے لیے ترستے رہتے ہو، تم اس کے لیے بھینسیں، گائیں اور بکریاں جمع کرتے رہتے ہو، لیکن وہ جنت اگر تمہیں حاصل ہو جائے تمہیں کوئی کوشش نہیں کرنی پڑے گی، تر و تازہ دودھ اور بہترین دودھ، اس کی بہتی ہوئی تمہارے سامنے نہریں ہوں گی اور تم اس کو حاصل کرو گے۔ تم یہاں شہد کے لیے پریشان ہوتے ہو، وہاں شہد کی نہریں ہوں گی۔ یہ دنیا کی شراب جو ان پھلوں کو گندا کرنے کے بعد بنتی ہے، اس سے خس کی جاتی ہے، اس سے ایکسٹریکٹ کی جاتی ہے، جو صحت کے لیے مضر ہے، جو دماغ کے لیے مضر ہے، اس کی لذت تم حاصل کرنا چاہتے ہو، اس کی لذت کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ لذت کے جو رب کائنات نے شرابن طہورا جنت کے اندر رکھی ہوئی ہے اہل جنت کے لیے، وہ تم حاصل کرنا چاہو گے۔ پھر یہاں پر عورت کی بات آئی تو وہ عورت جس کو تم حاصل کرنے کے لیے دنیا کے اندر پوری آخرت کو قربان کر دیتے ہو، وہ جو اللہ رب العالمین نے اس عورت کا بدن حور کی صورت میں رکھا ہوا ہے اور جو رب کائنات نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، اس نقشے کو اگر سمجھو تو وہ اس سے کئی گنا بہتر ہے۔ تو رب کائنات نے واضح فرمایا کہ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی متاع ہے، اور جو رب کے پاس ہے آپ کے لیے وہ حسن المآب، وہ اس سے کئی گنا بہتر بڑھ کر اعلیٰ قسم کی چیزیں ہیں جو جنت میں آپ لوگ حاصل کر سکتے ہو۔ لیکن میرے دوستوں اور بھائیوں، یہاں پر ایک بات کو سمجھنا چاہیے، اور مفتی شفیع صاحب نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا کہ یہ دنیا کی محبت ہے، یہ فطری ہے، یہ رب کائنات نے انسان کو عطا کی ہے، انسان اس فطرت سے بالکل انحراف بھی نہیں کر سکتا، کسی حد تک اس دنیا کے اندر اس کو آنا پڑے گا، کسی حد تک دنیا کی ان چیزوں کے ساتھ رغبت بھی اس کو رکھنی پڑے گی، کچھ کپڑا پہننا پڑے گا، کچھ لقمہ کھانا پڑے گا، کچھ اپنے لیے گھر بنانا پڑے گا جہاں اس کو رہائش اختیار کرنی ہے، لیکن اس کے اندر غلو، اس کی محبت اس قدر بڑھ جائے کہ اس کے بدلے میں، اس کے مقابلے میں انسان آخرت کی چیزوں کو بھلا بیٹھے کہ جو اس سے کئی گنا بہتر ہے۔ تو یہ غلو جو اس کے اندر ہے، جو اس کے لیے انسان مرتا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، تو وہ چیزیں ساری کی ساری انسان کی ہلاکت کا باعث بن جاتی ہیں۔ یہاں ایک بات کو سمجھیے گا، ایک بات بڑی اہم جو علاقہ نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے ذریعے بیان فرمائی، اور وہ حدیث کے اندر آقا نامدار نے فرمایا کہ حب الدنیا راس کل خطیئتہ، دنیا کی جو محبت ہے یہ بنیاد ہے تمام تر خطاؤں کی، کہ جو خطائیں انسان سے ہوتی ہیں۔ اب دنیا کے اندر جب یہ چیزیں انسان حاصل کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کے اندر لگ جاتا ہے اور حاصل کرنا زندگی کا مقصد بنا لیتا ہے، تو حاصل کرنے کے لیے جو زندگی کا اس نے مقصد بنایا تو ایک کمپٹیشن کریٹ ہوئی، ایک تگ و دو اور ایک جدوجہد اور ایک مقابلہ ہوا، اور اس مقابلے کے اندر پھر یہ ہوتا ہے کہ کئی خطائیں انسان سے ہوتی ہیں۔ رب کائنات کے پیارے پیغمبر فرما رہے کہ حب الدنیا، دنیا کی محبت بنیاد ہے، راس ہے، جس طرح اس عمارت کی بنیاد یہ پلر ہے، یہ پوری چھت کھڑی ہوئی ہے، پلر ہٹا دو چھت گر جائے گی۔ آقا نامدار فرماتے ہیں کہ حب الدنیا اسی طرح ہے، تمام تر خطاؤں سے بچنا چاہتے ہو، یہ چاہتے ہو کہ رب راضی ہو جائے، مجھ سے گناہ سرزد نہ ہو جائے، تو جس حد تک ہو سکے دنیا کی محبت کو دل سے نکالو۔ اگر اس کو دل سے نکالنے کے اندر کامیاب ہو گئے تو اپنے آپ کو خطاؤں سے بچانے والے بن جاؤ گے۔ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن پاک اور احادیث کی روشنی میں ہمارے سامنے چیزیں آتی ہیں ان کو سمجھانے کی جب بات کی گئی ہے، تو ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو دنیا کی چیزیں اگر یہ پیدا نہ کی جاتی تو وہ جو آخرت میں چیزیں سامنے رکھی جا رہی ہیں، وہ جو آخرت کی چیزیں رکھی گئی ہیں، ان آخرت کی چیزوں کے فرق کو محسوس کرنے اور دنیا کی چیزوں کو سمجھنے میں ان دنیا کی چیزوں کا موجود ہونا بھی ضروری تھا۔ اس حور کی نعمت کا انسان کو احساس نہ ہوتا جب دنیا کی عورت کو انسان نہ دیکھتا، تو اس حور کی حیثیت کو محسوس کرنے کے لیے اس دنیا کی عورت کا معاملہ، اسی طرح مشروبات کی بات آتی ہے، دنیا کی جتنی لذتیں ہیں، دنیا کی چیزیں ادنا، آخرت کی چیزیں اعلیٰ، یہ فرق انسان سمجھ نہیں سکتا تھا جب تک دنیا کی یہ چیزیں نہ ہوتی، دنیا میں یہ چیزیں موجود نہ ہوتی۔ تو رب کائنات نے ایک کو فرق سمجھانے کے لیے بات کی، اور دوسری بڑی بات دنیا کے اندر یہ جو انسان کے اندر رغبت رکھی گئی دنیا کی چیزوں کے حوالے سے، اگر یہ رغبت اور یہ حب کسی حد تک، تھوڑی سی حد تک انسان کے دلوں کے اندر نہ رکھی جاتی تو یہ انسان ان تمام تر دنیا سے دل اچاٹ کر کے، ہر چیز کو چھوڑ چھاڑ کے جا کے جنگلوں میں بس جاتا، اس کی کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، کوئی واسطہ نہیں ہوتا، اور پھر معاملہ یہ ہوتا کہ دنیا کی زندگی چل ہی نہیں سکتی تھی، یہ قائم ہی نہیں ہو سکتی تھی۔ اسی لیے اس کو بھی جو ہے اللہ رب العالمین نے یہ رغبت دل کے اندر رکھی اور تھوڑی بہت انسان کی ضرورت سے وابستہ کر دی۔ اس کے بعد آخر چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جو انسان کا امتحان لینا چاہتا ہے، کہ جس کے بارے میں سورہ کہف کی آیت نمبر 7 کے اندر رب کائنات نے فرمایا کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، لنبلوہم یہاں کا لفظ آیا، اور سورہ ملک کے اندر رب کائنات نے فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، یہاں لنبلوکم، وہاں لیبلوکم، ہم بلا آزمائش چاہتے ہیں تمہاری۔ یہ چیزیں سامنے رکھیں گے اور پھر تم سے فیصلہ لیں گے کہ تمہیں یہ چیزیں چاہیے، یہ خدا کی محبت چاہیے، آخرت کی محبت چاہیے، جنت چاہیے،
فیصلہ کیسے ہوتا اگر یہ چیزیں دنیا کے اندر رکھی نہ جاتی؟ تو فیصلہ کرنے کے لیے، امتحان لینے کے لیے، آزمائش لینے کے لیے رب کائنات نے دنیا کی ان چیزوں کو سامنے رکھ دیا۔ اب کچھ لوگ دنیا کے اندر ایسے پیدا ہوئے کہ دنیا کی ان چیزوں کی رغبت اس قدر بڑھ گئی کہ اسی کی دھن میں لگ گئے اور اسی کے لیے رسا کشی کے اندر لگ گئے اور مقابلوں کے اندر لگ گئے، اور معاملہ یہ ہوا کہ وہ جو آخرت کی چیز تھی وہ آخرت کی چیز زندگیوں سے اوجھل ہو گئی۔ اسی لیے ایک بات کو سمجھنا چاہیے، مولانا رومی صاحب نے بڑی پیاری بات فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ آب اندر زیر کشتی، پانی کے اندر کشتی ہو، پانی کشتی کے نیچے ہو، تو یہ بات بہتر ہے کشتی جو یہ کشتی جو ہے یہ اس پانی پر قائم رہے گی، لیکن اگر یہ آپ در کشتی کے اندر آ جائے تو اس کو ہلاک کر ڈالے گی۔ تو دنیا کی یہ جو دولت ہے، دنیا کا جو پیسہ ہے، دنیا کی جو آسائش ہے، دنیا کا جو ساز و سامان ہے، یہ دل میں اس قدر آئے کہ ضرورت پوری ہو جائے تو ٹھیک ہے، لیکن اس کی محبت دل کے اندر رچ بس جائے اور انسان اس کے لیے جینا مرنا شروع کر دے، تو اس کی مثال اسی کشتی کے حوالے سے کہ جس کشتی کے اندر پانی بھر جائے۔ اب یہ کشتی اس دنیا کے اندر دریا کے اوپر تو نہیں تیر سکتی، یہ دریا کے تلے کے اندر چلی جائے گی۔ اسی طرح انسان بھی دنیا کے اندر معاملہ ایسا ہوگا کہ انسان کی کیفیت یہ بن جائے گی کہ انسان اس دنیا کی محبت میں غرق ہو کر آخرت کو بھلا بیٹھے گا اور آخرت کو کچھ نہیں سمجھ پائے گا۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء، میں اپنے بعد جو دنیا کے اندر فتنے ہیں ان میں عورت سے کوئی بڑا فتنہ اپنی امت کے مردوں کے لیے نہیں چھوڑ جا رہا۔ میرے لیے، میرے سامنے سب سے بڑا، میری امت کے مردوں کے لیے کوئی اگر آزمائش ہو سکتی ہے، کوئی مصیبت ہو سکتی ہے، کوئی ہلاکت ہو سکتی ہے، ان کے لیے کوئی فتنہ ہو سکتا ہے، تو وہ فتنہ مردوں کے لیے عورت کی صورت کے اندر موجود ہے کہ جو ان کو ان کے مقصد سے ہٹا لیں گی۔ اسی حوالے سے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابن ماجہ کے اندر ہے، حاکم کے اندر حدیث موجود ہے، اور سہیل بن اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک بکری کے پاس سے ہوا، مری ہوئی بکری کے پاس سے ہوا، اور آپ نے فرمایا کہ تمہارا خیال کیا ہے کہ اس بکری کی حیثیت اپنے مالک کے نزدیک کیا ہوگی؟ تو صحابی نے کہا خدا اس کی اب کیا حیثیت ہوگی جو مر چکی ہے، یہ تو ذلیل ہوگی، حقیر ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یہی سبب ہے کہ اس کو یہاں پھینک دیا، یہ اگر زندہ ہوتی تو اس کو ڈھیر میں کیوں پھینک دیتا یہ مالک اس کا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، دنیا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ حقیر ہے، اس مری ہوئے بکری کے بچے سے بھی زیادہ اللہ کے نزدیک یہ دنیا حقیر ہے۔ ہم نے اس دنیا کو محبوب بنا لیا ہے، اس دنیا کی محبت کو اپنے دلوں کے اندر بسا لیا ہے، لیکن ہمارے آقا کیا فرما رہے؟ اس دنیا کی محبت کی حقیقت کیا ہے؟ اس دنیا کی محبت کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک اس بکری کی حیثیت، اس مری ہوئی بکری کی حیثیت سے بھی بڑھ گھٹ کر جو ہے وہ دنیا کی حقیقت ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے کہ اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت مچھر کے پر سے بڑھ کر نہیں ہے۔ جس چیز کی حقیقت اللہ رب العالمین کے نزدیک مچھر کے پر سے بڑھ کر نہیں ہے، ہم اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ہم اس کی تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں اور ہم بڑھ چڑھ کر اس سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر فرمایا رب کائنات نے اگر دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اس سے کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ ملتا۔ اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی حیثیت، اللہ نے دنیا کیوں دے دی کافروں کو کہ رب کائنات کے نزدیک کسی کو حیثیت ہی نہیں ہے، یہ بھلے اس کو حاصل کریں، بھلے اس کی تک یہ کافروں کے لیے تو ہے لیکن اہل ایمان کے لیے اور مومن کے لیے نہیں ہے۔ اسی لیے آقا نامدار نے دنیا کی محبت کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے فرمایا کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ بخاری شریف کی حدیث، مسلم شریف اور بخاری دونوں میں حدیث موجود ہے کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ اس دنیا کی چیزیں اس کے قریب آتی ہیں تو اس کو ایک بیزارگی محسوس ہوتی ہے، وہ قید خانے میں آ کے مجبور پڑ گیا ہے، یہ دنیا اس کے لیے قید خانہ ہے مومن کے لیے، اس کا اصل گھر تو جنت ہے۔ تو قید میں کچھ بھی دے دو، انسان کا دل کبھی اسے نہیں لگ سکتا۔ قید میں، جیل میں انسان جب پڑ جائے خدا نہ خاصہ کبھی، اس کو آپ کچھ بھی دے دیں، قید کی چیزوں سے اس کو کبھی محبت نہیں ہوگی، اس کو اپنا دل نہیں لگائے گا ان چیزوں کے ساتھ، رغبت نہیں ہوگی اس کی۔ تو مومن کے لیے دنیا جو ہے وہ قید خانہ ہے، سجن المؤمن وہ جنت الکافر، اس لیے کافر کے لیے جنت تو ہے ہی۔ تو دنیا میں یہ جو آسائشیں ہیں جن کا ذکر رب کائنات نے آیت کے اندر کیا کہ ڈھیروں سارا سامان، یہ گھوڑے، یہ عورتیں، یہ اولاد، اور یہ جو سون اور یہ چاندی، فضہ،
سونگ کا کہا گیا، اور اس طرح رب کائنات نے جتنی بھی چیزیں یہاں پر بیان فرمائی، ان کی محبت، ان کو حاصل کرنا گویا کہ کافر کے لیے جنت حاصل کرنا ہے، اہل ایمان کے لیے قید خانہ ہے۔ یہ فرق رب کائنات نے یہاں پر بیان فرما دیا۔ اسی طرح ایک حدیث کے اندر آتا ہے، ترمذی شریف کی حدیث، ابن ماجہ کی حدیث، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ذرا غور سے سنیے گا، الدنیا ملعونہ، دنیا لعنت زدہ ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں الدنیا ملعونہ، ملعون ما فیہا، اس دنیا کے اندر جو کچھ ہے وہ سب کچھ لعنت زدہ ہے۔ الدنیا ملعونہ ملعون ما فیہا الا ما کان اللہ منہا، سوائے بج اس کے کہ جو کچھ اس کے اندر اللہ کے لیے ہو، جو کچھ اس میں سے اٹھا کے آپ نے اللہ کی راہ میں دے دیا اس پر لعنت نہیں ہے، چونکہ وہ آپ کی آخرت کا حصہ بن گیا، وہ آپ کی آخرت کا سنوارنے کا ذریعہ بن گیا۔ اسی طرح آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے، اور حدیث کی کیفیت ایسی ہے کہ صحابہ کرام کی دلوں پر بڑی ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ صدیق اکبر کا دور ہے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوستوں اصحاب کے اندر بیٹھے ہوئے، جس میں صحابہ بھی ہیں اور غیر صحابہ بھی ہیں۔ پیاس لگی ہے کہ پانی پلاؤ، صحابہ کو بڑی محبت تھی، دوستوں کو بڑی محبت تھی، احباب کو بڑی محبت تھی، تو جو پانی لایا گیا اس میں شہد ڈال کر شہد کا شربت بنا کر دیا گیا۔ اب شہد کا شربت کیا نعمت ہو سکتی ہے دنیا کی، کون سی بہت بڑی بات ہو گئی۔ جیسے ہی وہ پانی والا شربت اپنے ہونٹوں میں لگایا تو ہٹا کر رونا شروع کر دیا، یہ کیا مجھے مل گیا، یہ کیا چیز میرے پاس آ گئی، یہ کیا چیز میرے ہونٹوں سے ٹکرا گئی، یہ کیا مجھے مل گیا۔ اور یہ سوچ کر صدیق اکبر جیسی ہستی رونا شروع کر دیتی ہے، زاروں قطع رونا شروع کر دیتی ہے۔ محفل میں بیٹھا ہوا ہر بندہ جب روتا ہوا دیکھتا ہے صدیق اکبر کو تو وہ بھی رونا شروع کر دیتا ہے، اور کافی دیر تک یہ رونا چلتا رہتا ہے۔ باقی لوگ تو رو کے چپ ہو جاتے ہیں، لیکن صدیق اکبر کو حکمت بندی ہوئی تھی، وہ بڑی دیر تک روتے رہتے ہیں۔ اب جب رو کے ختم ہوتا ہے رونا تو پھر کوئی احباب میں سے پوچھتا ہے کہ صدیق اکبر کیا ہو گیا، ہمیں بھی ماجرا سنائیے، آپ نے کیوں رونا شروع کر دیا؟ کہا کہ میں رو اس لیے رہا ہوں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو خود سے دور کرنا، دھکیلنا اشاروں میں شروع کر دیا۔ ہم پریشان ہو گئے کہ کیا ہو گیا، ایک مرتبہ، پھر دوسری مرتبہ دھکیلنا شروع کر دیا، پھر تیسری مرتبہ دھکیلنا شروع کر دیا، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کر بیٹھے تو ہم نے پوچھا کہ سنو پتہ کیا تھا؟ تو آقا نامدار نے فرمایا کہ دنیا سج دھج کر میرے سامنے آئی، آسائش اور زیبائش کے سارے معاملات خوبصورت بن کر میرے سامنے آئی، مجھ سے لپٹنا چاہتی تھی تو میں نے اس کو دھکا دے کے خود سے دور کیا۔ یہ میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ دنیا قریب آئی لیکن دھکا دے دیا کہ نہیں، یہ نہیں چاہیے، اس دنیا کی محبت مجھے خدا سے دور کر دے گی، مجھے آخرت کی محبت چاہیے، مجھے رب کی محبت چاہیے۔ دنیا کی چیزیں زندگی گزارنے کا ذریعہ بن سکتی ہیں، دل لگانے کا ذریعہ نہیں بن سکتی، اسی لیے ان کو دھکا دیا، ان کو دور کیا، ان کو ہٹایا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے سامنے آقا نامدار نے فرمایا کہ پھر اس دنیا نے مجھے کہا جو سج دھج کر میرے سامنے آئی، اس دنیا نے مجھے کہا کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، آپ تو مجھ سے بچ جائیں گے لیکن آپ کے پیچھے والے مجھ سے بچ نہیں سکیں گے۔ یہ بات سوچیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رقت، صحابہ پر رقت، ذرا سی ایک چیز۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ سناؤں آپ کے سامنے۔ اس دنیا کے اندر معاملہ، بڑی عمر پائی آپ نے ماشاءاللہ، اور بڑے جلیل القدر صحابی تھے، اولاد کی خواہش تھی کہ خدمت کرے، رمضان کا مہینہ، افطار کا سامان لگا دیا گیا، طرح طرح کے طعام لگا دیے کہ بلایا گیا، لایا گیا، بٹھایا گیا، اور جب طعاموں سے بھرا ہوا دسترخوان دیکھا تو آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ صحابہ پریشان ہو گئے، لوگ پریشان ہو گئے، اولاد پریشان ہو گئی، کیا معاملہ ہے، آپ کیوں روتے ہیں؟ کہا کہ یہ جو دنیا کے اندر نعمتیں ہیں نا، یہ ہمارے اعمال کا بدلہ ہوتے ہیں۔ دنیا کی نعمتیں ہمارے اعمال کا بدلہ ہوتے ہیں۔ جو کچھ ہم نے اللہ کے رسول کے ساتھ کیا، ساتھ دیا، جنگیں لڑی، مشکلات کو دیکھا، ہجرتیں کی، ہماری خواہش یہ تھی کہ بدلہ آخرت میں ملے، یہ بدلہ دنیا کے اندر ملنا شروع ہو گیا، بس میں اس پر ہلاک ہو رہا ہوں کہ میرے اعمال تو برباد جا رہے ہیں۔ تو کوئی چیز دنیا میں مل جائے اس پر مومن خوش نہیں ہوتا، اس پر مومن کے دل میں رنج آتا ہے کہ شاید میری کسی نیکی کا بدلہ اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر مجھے اس طرح دے دیا ہے، تو یہ مجھے نہیں چاہیے، یہ میری ضرورت نہیں ہے، یہ میری خواہش نہیں ہے، یہ میرا مقصد نہیں ہے کہ دنیا مجھے مل جائے۔ تو دنیا کی محبت کی حقیقت کو صحابہ نے اس طرح سمجھا۔ اس کے بعد آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے بے شمار واقعات آ جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے والی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے
والی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے والی ہیں، علاقے فتح ہو گئے ہیں، آپ شہنشاہ بن چکے ہیں، آپ بادشاہ بن چکے ہیں، اور ایسی کیفیت میں فتوحات ہو رہی ہیں، مال غنیمت آ رہا ہے، لیکن گھر کی کیفیت یہ ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ گھر کے اندر موجود ہیں، کوئی ساتھی، کوئی آپ کے سامنے لونڈی نہیں ہے، کوئی مدد کے لیے خاتون موجود نہیں ہے، آپ چکی پیسنی ہے، آٹا بناتی ہیں، اس سے آپ کے ہاتھوں کے اندر چھالے آ گئے ہیں، اور کیفیت یہ ہے کہ چھالوں کی اس قدر حالت تھی کہ ہاتھ دکھ رہے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے رہا نہیں کیا اور کہا کہ جائیں، مال غنیمت آیا ہے، باندھے آئے ہوئے ہیں، آپ جائیں، غلام آئے ہوئے ہیں، آپ جائیں، جا کے اللہ کے رسول سے عرض کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی کوئی حصہ دے دیں، آپ کی مدد کے لیے کوئی لونڈی آپ کو مل جائے جو گھر کا کام کاج کرنے میں آپ کی مدد کر سکے۔ آپ جانا تو نہیں چاہتی تھی، کیونکہ باپ کی فطرت اولاد میں بھی ہوتی ہے، دنیا سے کوئی رغبت نہیں تھی، دنیا سے کوئی محبت نہیں تھی، لیکن ایک مجبوری تھی اس دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے کہنے کے بعد چلی جاتی ہیں، اور جب جاتی ہیں وہاں جا کے بیٹھتی ہیں اور جا کے کہتی ہیں آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ابا جان ذرا دیکھیے میرے ہاتھوں کا حال، میرے ہاتھوں کے اندر چھالے پڑ گئے ہیں، مجھے رات بھر بیٹھ کے چکی پیسنی پڑتی ہے، آٹا گوندنا پڑتا ہے، آٹا بنانا پڑتا ہے، میں چاہتی ہوں کہ مجھے میری مدد کے لیے ان مال غنیمت میں سے کوئی ایک باندھی مجھے دے دیں۔ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کے لیے یہ بات پسند نہیں فرمائی، اور آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اس سے بہتر چیز دیتا ہوں۔ اور پھر آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ الزہرا کو وہ تسبیح دی جس کو آج ہم تسبیح فاطمہ کہتے ہیں، کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر کہتے ہیں، اس کا اجر اور اس کا ثواب آقا نامدار نے فرمایا دنیا کی چیز نہیں دی، آخرت کو بنانے والی چیز دی، ذکر خدا بندی دیا، یہ چیز ہے کہ جو ایک باپ اپنی بیٹی کو اس دنیا کے اندر دے رہا ہے۔ اور میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ حال کہ اگر ہم دنیا کی محبت کی حقیقت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب بیمار ہوئے، آخری بیماری جس کے اندر وصال ہوا، اس کے اندر صحابہ جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت دیکھنے کے لیے، مزاج پرسی کے لیے، تو دیکھ کے صحابہ کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں کہ میرے محمد مصطفیٰ کا حجرہ کیسا حجرہ تھا کہ وہاں بچھانے کے لیے کوئی بڑی چادر، کوئی ایسی سوڑ، کوئی ایسی چیز موجود نہیں تھی، کوئی ایسا کمبل وہاں موجود نہیں تھا۔ میرے آقا کے جسم کے نیچے چٹائی بچھی ہوئی تھی، اور اس چٹائی کے نشانات آپ کے جسم پر عمدہ تھے۔ ان کو دیکھا، اور سر پہ نیچے رکھنے کے لیے اینٹیں تھیں جن پہ کوئی کپڑا رکھا ہوا تھا۔ میرے آقا اس حال میں کہ دنیا کی بادشاہت ملی ہوئی تھی، لیکن دنیا کی محبت کی حقیقت کو سمجھنا ہے تو میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کی طرف دیکھیے کہ اس حجرے میں کیا تھا۔ اس حجرے کے اندر تلواریں لٹکی ہوئی ہیں، زرہ لگی ہوئی ہے، لیکن اس گھر کے اندر اگلے 3 دن کا کھانا میسر نہیں ہے، آٹا موجود نہیں ہے، کھانے پینے کی اشیاء موجود نہیں ہے۔ وہاں پر اگر کوئی چیز موجود ہے تو ایک چٹائی موجود ہے، اینٹیں موجود ہیں، اس پر سر رکھا ہوا ہے۔ یہ صحابہ کرام کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ہی تربیت کی تھی، ان کو بھی دنیا کی محبت کی حقیقت آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی تھی، اور یہ اس طرح سمجھائی تھی کہ جب روم سے ایک وفد آتا ہے کہ یہ بڑی قوت زور سے ابھری ہے، مدینہ مکہ خیبر فتح ہو چکا ہے، اب اس کی نگاہیں روم کی طرف مقابلہ ہو سکتا ہے، اس مقابلے کو دیکھنے کے لیے ذرا جاؤ، جا کے ان کا بود و باش دیکھو، ان کی زندگی دیکھو، ان کا طریقہ کار دیکھو، ان کے بادشاہ سے جا کر ملو۔ روم کا شہنشاہ مسلمانوں کے شہنشاہ کو تصور میں رکھ کے اپنا وفد بھیجتا ہے۔ وفد آتا ہے، سج دھج کے آتا ہے، عالیشان سواریوں کے اوپر بیٹھ کر آتا ہے، روب اور دبدبہ قائم کرنا چاہتا ہے۔ اور معاملہ یہ ہوا، مدینے پہنچا اور کہا کہ مجھے قصر عمر دکھائیے، لوگوں سے کہا، تو لوگوں نے کہا کہ قصر عمر کیا ہوتا ہے، ہمیں تو نہیں معلوم، کیا چیز پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا کہ جی جہاں عمر فاروق رہتے ہیں وہاں لے چلو۔ وہ لے کر آ گئے چھوٹے سے حجرے کے باہر، کہا یہ عمر فاروق کا گھر ہے، کہا ان کو بلاؤ۔ گھر سے معلوم کیا گیا تو معلوم ہوا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال کے اونٹ چرانے کے لیے اس وقت بیابان کی طرف نکلے ہوئے، مدینے سے باہر نکلے ہوئے۔ کہا گیا کہ جاؤ ذرا ان کے ساتھ ہمیں ملاؤ۔ اب یہ لوگ سب نکلے ہیں، وفد بھی نکلا ہے، یہ ساتھی بھی نکلے ہیں، یہ مسلمان اہل ایمان ہے۔ جب مدینے سے باہر آئے تو دیکھا کہ اونٹ گھاس چر رہے ہیں، اور ایک شخص ہے جو تپتی دھوپ کے اندر کسی درخت کے معمولی سائے کے نیچے زمین پر مٹی پر لیٹا ہوا ہے، اور کیفیت یہ کہ ایک پتھر ہے اس کے اوپر سرانے اس کو رکھے، وہ بڑی گہری نیند سوئے ہوئے ہیں۔ کہا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ عمر فاروق ہے، یہ مسلمانوں کے شہنشاہ ہے، یہ مسلمانوں کے خلیفے ہیں۔ تو یہ کیفیت ہوا کرتی تھی۔ یہ ہمارے علی کرم اللہ وجہ کیا زندگی تھی، کیا اللہ رب العالمین نے مقام دیا تھا، کیا حیثیت دی تھی
کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عباس کہتے ہیں کہ حضرت ابو طالب کی زندگی ہمارے سامنے موجود ہے. ان کی زندگی میں اس وقت بڑی تنگی ہے. ان کے ہاں 2 اولادیں ہوئی ہیں, ایک اولاد میں گود لے لیتا ہوں, ایک اولاد آپ گود لے لیں تاکہ کچھ بوجھ ہلکا ہو جائے. حضرت ابو طالب کے پاس آقا نامدار آتے ہیں, حضرت علی ابھی نو مولود ہیں, ابھی بچے ہیں, پیدائش ہوئی ہے, کہا کہ یہ مجھے دے دیں. میرے آقا نے علی مانگ لیا, میرے آقا نے علی مانگ لیا اور میرے آقا کو علی مل گیا. علی نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی حیثیت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت حاصل کی, اور پھر کفار مکہ کے سامنے, مشرکین مکہ کے سامنے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی وہ پوری زندگی موجود ہے. اس پوری زندگی کے اندر وہ شجاعت موجود ہے, وہ بدر و حنین کے واقعات بھی ہیں کہ جن واقعات کے اندر ان علی نے جو شجاعت دکھائی, جو دلیری دکھائی, جو بہادری دکھائی. اس علی کے گھر کے اندر کیا ہے, وہ فاطمہ کا گھر, میں اس کا نقشہ آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں کہ باندھی تک نہیں ہے کہ جو مل کر کام کاج کر سکے اور گھر کا کوئی احوال درست ہو سکے. وہ علی کرم اللہ وجہہ کہ جس نے بدر کے میدان کے اندر جو کفار مکہ کا لشکر آیا تھا, 27 کفار کو اپنی تلوار سے تہ تیغ کیا, اور یہ زخم تھا جو ان کافروں کے ذہنوں میں, دماغوں میں, دلوں میں رچ بس گیا تھا کہ ہمیں سب سے زیادہ نقصان اگر کسی نے دیا ہے تو وہ علی نے دیا ہے. لیکن وہی علی, ان کا واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ اس قدر قحط پڑا, شدید بھوک اور پیاس لاحق ہو گئی, اور کیفیت یہ ہو گئی کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. رات کو چلے گئے, جب برداشت نہیں ہوا, ایک عیسائی خاتون, یہودی خاتون تھی, اس نے کہا کہ میں تمہارے باغ کو پانی دیتا ہوں, مجھے کچھ اجرت مل جائے گی. اس نے کہا ہاں اجرت مل جائے گی, اور اجرت میں اس کو صبح حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو چند کھجوریں ملی. ساری رات پانی دیا تھا باغ میں, اب تھک گئے تھے, مسجد نبوی میں سیدھے آئے کیونکہ آگے محمد مصطفیٰ کے حجرے تھے. کچھ کھجوریں کھا لی اور سوچا کہ ہاں سیر ہو کر پانی پی لوں. اب سوچ دماغ کیا ہے حضرت علی کا, کہا کہ میں نے تو کھا لیا, میرے آقا نے کیا کھایا ہوگا, کیا ان کی کیفیت درست تھی, کیا ان کو کچھ میسر تھا, یہ تو میں نے بڑا ظلم کیا. اب آقا کی آمد کا انتظار ہے, اور اسی آسرے کے اندر, اسی انتظار کے اندر وہاں آنکھ لگ گئی, نیند لگ گئی, کھجوریں ساتھ موجود ہیں. علی مسجد نبوی کے آنگن میں لیٹے ہوئے ہیں. کیفیت دیکھیں, مال دیکھیں, متاع دیکھیں, دولت دیکھیں, اور دنیا کی حقیقت اگر سمجھنی ہے, دنیا کی محبت کی حقیقت سمجھنی, تو سلی سے سمجھے کہ جو مسجد نبوی کے آنگن میں یہ مدینہ فتح ہو چکا ہے, مکے کی فتح کے راستے ہموار ہو رہے ہیں, لیکن علی کی کیفیت یہ ہے کہ دنیا داری کا معاملہ یہ ہے کہ گھر میں کھانے کو میسر نہیں تھا, کھانے کے لیے رات بھر مزدوری کیے, اور وہاں سے جو کھجوریں ملی ہیں ان کھجوروں کو لے کر آیا ہے. کچھ تناول فرمائی تو آقا ذہن کے اندر آ گئے, آقا کے لیے وہ کھجوریں لے کر اس انتظار میں بیٹھے ہیں. اب آقا باہر نکلے, علی کو اس کیفیت کے اندر دیکھا, یا ابو تراب, یا ابو تراب کرنا کے الفاظ سے پکارا, ان کو جگایا, پوچھا کیا معاملہ ہے, سارا ماجرا بیان کیا کہ مجھے اپنی بھوک کی فکر رہی, آپ کی فکر نہیں رہی, بس یہ سوچ کر پریشان ہوا, ہلکان ہوا, اور دوڑ دھوپ کر آپ کے پاس آیا, انتظار کرتا رہا کہ آپ مل جائیں, اور میری آنکھ لگ گئی. یہ کیفیت صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی تھی. لیکن میرے دوستوں اور بھائیوں, یہ ساری دنیا کی محبت کی حقیقت اگر جمع کر دی جائے تو پھر ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب دنیا کی محبت کی حقیقت کسی کو سمجھ میں آ جاتی ہے تو پھر اس کو بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے. جب دنیا سے دل کٹ جاتا ہے, دنیا کی محبت سے دل کٹ جاتا ہے, تو پھر دل کے اندر کوئی محبت اگر رچ بس جاتی ہے تو اللہ کی محبت رچ بس جاتی ہے. اس رب کائنات نے فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو اللہ رب العالمین کے پر ایمان لے کر آتے ہیں وہ اللہ رب العالمین سے شدید محبت کرتے ہیں. رب کائنات کی محبت ان کے دلوں کے اندر آ جاتی ہے تو ان کا جینا اور مرنا رب ذوالجلال کے لیے ہو جاتا ہے. یہی معاملہ ہے کہ حضرت تمام صحابہ کرام کی زندگی کو ہم دیکھ لیں کہ اس تمام کے تمام صحابہ دنیا کے لیے نہیں جیے. خلفائے راشدین کا وقت دیکھ لیں, محمد مصطفیٰ کا وقت دیکھ لیں, صدیق اکبر کا گھر کیا ہے, عمر فاروق کا گھر کیا ہے, عثمان غنی کا گھر کیا ہے, علی کرم اللہ وجہہ کا گھر کیا ہے. یہ ہمارے وہ خلفائے راشدین ہیں کہ جن کی زندگیاں اس بات کی مکمل عکاس ہیں کہ ان کی زندگیوں میں دنیا نہیں تھی, ان کی زندگیوں میں آخرت کی جستجو تھی, ان کی زندگیوں کے اندر آخرت کی فکر تھی, ان کی زندگی کے اندر دنیا کی محبت کی حقیقت واضح تھی, اور وہ اس کے لیے دینا مرنا نہیں چاہتے تھے. اور یہی سبب تھا کہ اس دنیا کے اندر یہ لوگ آئے تو ایک بات کو سمجھ کر آئے, ایک بات کو سوچ کر آئے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی پیغمبر نہیں آنا ہے, اب ہمیں اسلامی ریاست کی بنیادیں ایسی قائم کرنی ہے
کہ جو ریاست کی بنیادیں قیامت تک چل سکیں. ہمیں ایک ایسا پیغام چھوڑ کر جانا ہے کہ جو قیامت تک کا پیغام بن جائے. ہمیں ایسی مثالیں چھوڑ کر جانی ہے کہ جو قیامت تک کی مثالیں بن جائیں. اسی لیے آپ ذرا غور سے سنیے کہ ہمارے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر کہ میں آپ کے پیچھے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ایک قرآن پاک اور دوسری میری سنت. لیکن یہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور موقع پر وصال سے کچھ پہلے غدیر خم کی جگہ ہے, خم وہ علاقہ ہے, وہاں پر آقا نامدار نے ایک بہت بڑا معاملہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کالی چادر ہے اور اس کالی چادر کو بچھایا ہوا ہے. دونوں حسن اور حسین آئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین کو اس چادر میں لے لیا ہے, کیونکہ فاطمہ الزہرا آئی ہے, ان کو اس چادر کے اندر لے لیا ہے. اتنے میں حضرت کریم اللہ وجہ آئے ہیں, حضرت علی کریم اللہ وجہ کو اس کے اندر لے لیا ہے, اور پھر خود بھی اس چادر کے اندر آ گئے اور پھر فرمایا کہ ہاں یہ ہے میرا اہل بیت. اور اس کے بعد ایک خطبہ ہے غدیر خم کا, وہ خطبہ آپ ذرا دیکھیے, احادیث کی مستند کتابوں کے اندر وہ موجود ہے کہ جس کے اندر آقا نامدار یہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے پیچھے قرآن اور اپنا اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں. بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. پہلی بات قرآن اور اپنی سنت, دوسری بات قرآن اور اہل بیت. جب غور کیا گیا تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم رحمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. قرآن نے اعلان کر دیا دین کی تکمیل کا دن ہے, خدا دین اسلام پر راضی ہو گیا, بات کا اعلان ہو گیا, دین مکمل ہو گیا. لیکن سچویشن, حالات, صورتحال ایسی کریٹ نہیں ہوئی کہ جس کے اندر دو ایسے بڑے اہم معاملات تھے کہ جن کے بارے میں امت کو سبق مل سکے, امت کو تعلیم مل سکے. وہ امت کو جو تعلیم ملنی تھی وہ دو کرداروں سے ملنی تھی. ایک کردار کا نام علی تھا اور دوسرے کردار کا نام حسین تھا. وہ کون سے معاملات تھے کہ جن میں حکومت کو ترغیب دینی تھی؟ معاملہ تھا فتنے کا. فتنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں اٹھے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں داعیان نبوت کھڑے ہو گئے تھے. مسلمہ کذاب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کھڑا ہو گیا تھا. یہ فتنہ اسی دور میں کور ہو چکا تھا. لیکن جب فتنہ کا آغاز ہوا ہے, بڑے فتنے اٹھے ہیں, وہ سارے کے سارے فتنوں کا دور فتن حضرت علی کرم اللہ وجہ کے دور میں آئے کہ امیر معاویہ لشکر لے کر آ گیا ہے, یہاں سے عائشہ صدیقہ لشکر لے کر آ گئی ہیں, فوجیاں آمنے سامنے ہو گئی ہیں, لڑائیاں ہو گئی ہیں, بڑی جنگ ہوئی ہے, قیدی ہوئے ہیں, مال غنیمت ملا ہے. اس کا کیا کیا جائے؟ یہ کافر تو نہیں ہے, یہ مشرکین تو نہیں ہے, ان کے بارے میں معاملہ کیا ہے؟ اسلام کی تعلیمات یہاں تک تھیں. اسلام کی تعلیمات دور فتن کے حالات سے متعلق نہیں تھی. تو دور فتن کا جتنا بھی باب آپ احادیث کی مستند کتابوں پڑھیں گے وہ اقوال حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ملے گا, وہ فتاوی حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ملے گا. ایک باب مکمل ہوا. اب ہم دوسرے باب کی طرف چلتے ہیں. وہ باب جو حسین کے ذریعے سے مکمل ہونا تھا کہ جن کے بارے میں آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحسین منی وانا من الحسین, کہ میں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں کہ یہ دونوں جنت کے شہزادے ہیں. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جنت میں جوانوں کے سردار ہیں, جنت ان کی مقدر ہے, جنت کا اعلان یہ جنتی ہیں. ہمارے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے ہیں. اس بات کی اتنی وضاحت کے بعد اب کسی مومن کے دل و دماغ میں یہ بات نہیں آنی چاہیے تھی کہ جو جنتی ہے اس سے جو مقابلہ کرے گا, اس سے جو لڑے گا, وہ کیا ہوگا؟ وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا؟ وہ خدا کو راضی کرے گا یا خدا کو ناراض کرے گا؟ لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہی حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین ہیں. آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے پر حضرت امام حسین موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں حضرت ام سلمہ داخل ہوتی ہیں. صحائح ستہ میں حدیث دیکھ لیں. میں جتنی باتیں آپ سے کر رہا ہوں میں ذاکروں سے سنی ہوئی باتیں نہیں کر رہا, میں آپ کے سامنے صحائح ستہ حدیث کی صحیح کتابوں سے جو واقعات اور احادیث ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. اسی لیے آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کربلا کا واقعہ سمجھنا چاہتے ہیں, حسین کی قربانی کو سمجھنا چاہتے ہیں, ان ذاکروں کے پیچھے مت لگیں, ان واعظوں کے پیچھے مت لگیں, ان قصے کہانی اور تاریخی کتابوں کے پیچھے مت لگیں. آپ کو اگر قصہ سمجھنا ہے, واقعہ سمجھنا ہے, کربلا سمجھنی ہے تو احادیث کی صحائح ستہ کے اندر چلے آئیں. مسلم شریف کو دیکھیں, بخاری شریف کو دیکھیں, ابو داؤد کو دیکھیں, ترمذی کو دیکھیں, ابن ماجہ کو دیکھیں, ان کتابوں کو دیکھیں. آپ کو ان کتابوں کے اندر پورا واقعہ نظر آئے گا کہ آقا نامدار کے سامنے ام سلمہ آتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ آقا نامدار کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہیں, آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں, اور حیران ہو گئی کہ حسین گود میں ہو, وہ حسین جس کو کندھوں پہ اٹھایا ہو, وہ حسین جو اپنی نماز میں آپ کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا ہو, سجدے لمبے کر دیے ہوں کہ ناراض نہ ہو جائے میرا حسین مجھ سے, اس حسین سے اتنی محبت, اور وہ محبوب گود کے اندر موجود ہو اور میرے آقا رو رہے ہوں. اماں پریشان ہو جاتی ہیں. ام سلمہ فرماتی ہیں کیا ہوا, کس چیز نے رنجیدہ کیا؟ کہا کہ ایک فرشتہ
ایک فرشتہ جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا، اس کے بعد کبھی نہیں آیا، یعنی اسی کام کے لیے مقرر کیا گیا تھا، جس کام کے لیے، وہ کام کیا تھا؟ وہ یہ بتانے آیا تھا کہ آپ کی امت کے لوگ آپ کے اسی نواسے حسین کو وادی دریائے فرات کے کنارے بھوک اور پیاس دے کر شہید کر دیں گے، قتل کر دیں گے، بے دردی سے قتل کر دیں گے۔ میرے آقا کو زندگی میں بتا دیا گیا تھا کہ آپ کے حسین کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، اور پھر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ وہ فرشتہ کہتا ہے کہ میں آپ کو وہ مٹی دکھانا چاہتا ہوں۔ پھر آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ کو فرماتے ہیں کہ ہاتھ بڑھایا، اور وہ کربلا کے میدان کی لال مٹی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کی، وہ مٹی ہاتھ میں لے کر حسین ساتھ ہے، اور میرے آقا بتا رہے ہیں کہ میرے حسین کو اس مٹی پہ بے دردی سے میری امت شہید کر دے گی۔ تو میرے دوستوں بھائیوں، معمولی واقعہ نہیں ہے، پہلے ہی اللہ رب العالمین نے یہ باتیں کھول کر بیان کر دی ہیں کہ ایسے حالات درپیش آنے والے ہیں کہ وہ جو کلمہ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ، اور وہ جو نمازیں، جن کی نمازیں نہیں ہوں گی کہ جب قاعدے کے اندر بیٹھ کر اتحیات کے بعد درود شریف محمد مصطفیٰ پر نہیں پڑھیں گے، ان کی نمازیں نہیں ہوں گی۔ لیکن یہ کیسے سفاق لوگ تھے، یہ کیسے وحشی لوگ تھے کہ ان کے ہاتھوں کے اندر تلواریں ہیں، ان کے پاس نیزے ہیں، ان کے پاس بھالے ہیں، اور یہ حسین کے لشکر کو گھیر کر کربلا کے میدان کے اندر لے کر آ گئے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حسین یہاں تک کیوں پہنچے، یہاں تک کیوں آئے؟ بات میں آپ کے سامنے کر چکا ہوں کہ میرے آقا نے حدیث میں بیان فرمایا تھا کہ میں اپنے پیچھے تمہارے لیے قرآن چھوڑے جا رہا ہوں، اپنا اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں۔ سبق لینا ان سے، سبق لینا ان سے، زندگی گزارنے کا سلیقہ سیکھنا ان سے۔ زندگی کے اندر جب ایسے حالات واقع ہو جائے کہ اللہ کی حاکمیت اعلیٰ کا جو نظام محمد مصطفیٰ نے قائم کیا، جس کو قائم صحابہ کرام نے کیا، جب اس کو تبدیل کرنے کی بات کی جائے، جب اس کو ہٹانے کی بات کی جائے، جب بیت المال مصرف بن جائے بادشاہ وقت کی طرح مسلمانوں کے خلیفہ کا، جب بیت المال کے اندر موجود جو مال ہے وہ رشوت کے طور پہ دیا جائے، جب تلوار اور ڈنڈے کے زور پر لوگوں کی گردنیں اتار کر زبردستی بیعتیں لی جائیں، جب اس طرح کے حالات پیدا ہوں تو کسی نہ کسی کو اٹھنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ حسین اسی مقصد کے لیے دنیا کے اندر بھیجے گئے تھے۔ اسی لیے کہا گیا کہ جنت کے شہزادوں کے، جنت میں جوانوں کے سردار ہیں، یہ جنت کے دو پھول ہیں، یہ میرے وہ ہیں کہ جن سے میں محبت کرتا ہوں اور جن سے تم محبت کرو۔ اب حضرت امام حسین جو موجود ہے مسجد نبوی کے اندر، مدینہ کے اندر موجود ہیں، وہاں پر نمائندہ آیا ہے یزید کا کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے، آپ سے بیعت کا تقاضا ہے، تاکہ ٹھہرو، بند کمروں کے اندر میں کام نہیں کر سکتا، میں حسین ابن علی ہوں، میں علی الاعلان یہ کام کروں گا، مجھے مہلت دو۔ مہلت ملی ہے، 3 دن تک مسلسل روزہ رسول پر آئے ہیں، پھر یہ بشارت ملتی ہے کہ جاؤ، نکل جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ، وہاں سے چلے جاتے ہیں، اہل و عیال لے کے نکلنا اور جا کے سامنا کرنا، مقابلہ کرنا، لڑنا، جہاد کرنا۔ اور اس دور کے اندر یہ جو دین کے اندر غدر ہوا ہے، اصل دین کی حقیقت کو مٹانے کی کوشش کی گئی ہے۔ جو بیت المال کے اوپر مالک بن گئے ہیں، رشوتیں ہو رہی ہیں، بے نمازی آ گئے ہیں حکمرانی کے اوپر، اور فاسق لوگ حکمرانی پر آ گئے ہیں۔ جب اس طرح کی کیفیت اہل ایمان کے لیے دنیا بھر میں قیامت کے روز تک کبھی بھی قائم ہو تو اس کے لیے ایک مثال حسینی کردار میں ہونا چاہیے۔ آپ کو نکلنا ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ پیارے پیغمبر اور پیارے امام حسین کو دیا جا رہا ہے۔ آپ مدینہ چھوڑتے ہیں، آپ حجاز آتے ہیں، حجاز میں آ کے ساتھیوں سے بات کرتے ہیں کہ مجھے حکم ازاں لا الہ الا اللہ، اب مجھے رکنا نہیں ہے، اور یہ بھی حکم ہے کہ ان پلیدوں کو کہ جو میرے مقابلے کے اندر سامنے آئیں گے، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے، قیامت تک ان کی رسوائی کا سامان بنانے کے لیے مجھے یہ حکم ہے کہ میں اپنے اہل بیت کو، اپنی بہنوں کو، بچوں کو، معصوموں کو، سب کو لے کے نکلوں۔ جو میرے ساتھ چلنا چاہتا ہے چلے، جو نہیں چلنا چاہتا وہ نہ چلے۔ تاریخ نے حضرت امام حسین کو معصوم بنا کر پیش کیا، معصومیت کے قصے بیان کیے۔ تاریخ نے حضرت امام حسین کے ساتھ ظلم ہوا، ظلم کے قصے بیان کیے۔ تاریخ نے یہ نہیں بتایا حکومت الہیہ، خلافت کا نظام مٹ چکا تھا، اس خلافت کے نظام کو قائم کرنے کے لیے، امت کو درس دینے کے لیے کہ جب اس طرح کے حالات ہو جائیں تو تمہاری زندگیاں آپ کس مقصد کی ہیں کہ تم کربلا کے میدانوں کو نہ نکلو، تم حسین کے لشکر میں شامل نہ ہو جاؤ، تم کربلا کو دوبارہ برپا نہ کر سکو تو تم کیسے حسینی ہو؟ پھر جب آپ نکلے ہیں، آپ نے راستے میں جتنے بھی خطبے دیے ہیں ان تمام خطبوں کو حدیث کی مستند کتابوں میں رقم کر دیا گیا ہے، یا تفصیلی وقت میرے پاس نہیں ہے۔ ہر خطبے میں
جو لوگ جمع ہو رہے ہیں ان کو بتا رہے ہیں کہ مجھے میرا فرض پکار رہا ہے, مجھے نہیں رکنا, مجھے جانا ہے, مجھے مقابلہ کرنا ہے, تم چلو تمہاری مرضی, نہ چلو تمہاری مرضی, اور مجھے معلوم ہے کیا ہونا ہے. یہ 72 لوگ کیا بگاڑ لیں گے؟ اس وقت پورے دنیا اسلام کے اوپر غالب, اس دور کے اس وقت کے ان ملکوتی حکمرانوں کے سامنے کچھ بھی نہیں کر پائیں گے, لیکن مجھے میرا فرض ادا کرنا ہے. اور اس فرض ادا کرنے کے لیے آپ وہاں سے نکلتے ہیں. آپ کے اندر ایک جستجو تھی, آپ کے اندر ایک ولولہ تھا, آپ کے ذہن کے اندر ایک عشق تھا, آپ کے ذہن کے اندر ایک چاہت تھی, آپ کے ذہن کے اندر ایک محبت تھی. وہ محبت سرفروشی کے لیے آپ کو بےتاب کیے ہوئے تھی. وہ فرض اور وہ حق جو اللہ رب العالمین نے آپ کے حوالے کیا تھا, جو محمد مصطفیٰ کی وصیت تھی, اس وصیت کو نبھانا تھا. اسی لیے حسین تو اس عشق کو لے کر مدینے سے نکلے تھے, حسین تو اس عشق کو لے کر مکے سے نکلے تھے, حسین تو دنیا کی حقیقت کو, دنیا کی محبت کی حقیقت کو سمجھ کر دنیا کو ایک طرف رد کر کے اور پھینک کر اللہ کی رضا کے لیے بڑھے تھے. اور آپ کے سامنے ایک بات واضح ہو گئی, اور بات یہ تھی کہ قتل حسین بھی ہے عشق, قتل حسین بھی ہے عشق, صبر حسین بھی ہے عشق, مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق. یہ وہ عشق تھا, اللہ کی ذات کے ساتھ عشق, اللہ سے محبت کا عشق. اور پھر معاملہ کیا تھا؟ یہ 72 لوگ جو لڑنے کے قابل ہیں, اور وہاں پر 1000 جنگجو ہر طرح کے اسلحے سے مسلح لوگ, یہ مقابلہ ہونا ہے. شاہ نے فرمایا کارے ککر ہیٹھ منہ جھڑی دے چھجا, کارا کند ہتھن میں اڑل بچیرا ہیٹھ تھی تینی سین دیٹھ موٹن جنی مہنوں. یہ ظلمت کا ماحول تھا, ظالم ہتھکر لے کر, ہتھیار لے کر, فوج لے کر آیا ہوا تھا. کارے ککر ہیٹھ ظلمت کا ماحول, منہ جھڑی دے چھجا, میں نے لڑتا ہوا چھوڑا, ہتھیار پھینکتا ہوا نہیں دیکھا, واپسی کی التجائیں کرتا ہوا نہیں دیکھا, زندگی کی مافیا کو باندھتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ وہ کردار ہے جس کو شاہ گاتا ہے کہ کارے ککر ہیٹھ منہ جھڑی دے چھجا. لڑنا ہے, اٹھنا ہے, بڑھنا ہے, مقابلہ کرنا ہے, کفر کی ان سلطنتوں کی میخیں اکھاڑ کے رکھ دینی ہے, خلافت اسلامیہ کا نظام اس دنیا کے اندر قائم کرنا ہے. یہی ہے مقصد زندگی ہر مومن کی زندگی کا. اگر اپنے اس مقصد زندگی کو مومن سمجھتا ہے تو سمجھ کر اٹھے اور وہی نعرہ بلند کرے جو حسین نے بلند کیا تھا, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں اگر حسین کے جسم پر اس کا سر قائم نہیں رہا. بات یاد رکھیے گا, شاعر نے بڑی بات کہی, دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے, دنیا کے سارے یزید اسی غم میں مر گئے, سر مل گیا حسین کا, بیعت نہیں ملی. ہم نے بیعت دے دی, ہم نے ہر مرتبہ ووٹ دے دیا. انہی فاسقوں کو, اسی یزید کو اٹھا کر دیکھو, اس یزید کے کرتوت دیکھو, اس یزید کے حالات دیکھو. وہ یزیدی فیکٹری آج تک قائم ہے. وہ جو یزید بنا تھا, یزید جس ماحول سے بنا تھا, یزید جس انداز سے بنا تھا, آج تک اس فیکٹری کی پروڈکٹ یہاں موجود ہے کہ جو بے نمازی ہے, جو فاسق ہے, جو فاجر ہے, جو شرابی ہے, وہ ساری خرابیاں جو یزید کے اندر تھیں آج بھی موجود ہے. لیکن حسین اس یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اپنی گردن تو کٹا دی, بیعت نہیں کی. لیکن آج اس ماحول کے اندر, اس دور کے اندر ہم لوگوں نے یزید کے ہاتھوں پر بیعت کی ہوئی ہے. ذرا غور کیجئے گا, وہ ایک صحابی رسول ہیں, وہ گئے ہیں امیر معاویہ کے محفل میں, امیر معاویہ کے محل کے اندر گئے ہیں, اور جہاں محل کا حال دیکھا پریشان ہو گئے. امیر معاویہ سامنے آیا, کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ آقا نے کہا تھا کہ درندوں کی کھالوں کے قالین مت بنانا, تم نے وہ بنائے ہوئے ہیں. کیا آقا نے سونا اور چاندی حرام نہیں کیا تھا؟ تمہارے برتن سونا اور چاندی کے ہیں. کیا آقا نے منع نہیں کیا تھا کہ ریشم کا لباس مت پہننا؟ تم نے وہ لباس. یہ گستاخی تھی. امیر معاویہ نے کہا اس کو باندھو, اس کو پکڑو, اس کو گرفتار کرو, اس کو قتل کرو. کہا کہ ہاں قتل کر دو مجھے, میری ایک خواہش کی ذرا دل میں رکھنا. وہ خواہش کیا تھی؟ وہ خواہش ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے خون کے اندر آلودہ کپڑے میرے جسم سے الگ مت کر, میرے جسم پہ رہنے دینا, اور میرے ہاتھوں میں لگی ہوئی وہ ہتھکڑیاں موجود رہنے دینا, اور میں اسی حال میں پلے صراط پر جب میرے محمد, حسین اور حسن اور علی موجود ہوں گے, میں ان کے سامنے پیش ہونا چاہتا ہوں, اور میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کی کہی ہوئی بات, آپ کی سنتیں ان کے سامنے پیش کی تو انہوں نے میرا یہ حشر کیا. تو امت اس طرح پکارے گی. امت کے سامنے ایک پیغام ہے, اور وہ پیغام کیا ہے؟ جو علی نے پیغام دیا, جو حسین کا پیغام ہے, ہم بھول گئے ہیں. اس پیغام کو یاد رکھیں. اس حسین کا پیغام کیا ہے کہ سورہ مری سوب کے دل جا وہم نثار ہن بھالا وڑ بھاکرے آدی بھال مڈھار مٹھا تیغ ترار مار تو متار اٹھیں. تمہارے زندگی کا مشن یہ ہونا چاہیے کہ جو یزیدی ہیں, یزیدی مزاج ہے, یزیدی نظام ہے, یزیدی فیکٹری ہے, اس فیکٹری کی پروڈکٹ کی جتنی بھی علامات اور نشانیاں ہمارے اندر موجود ہیں, ہمیں اس میں سے نکالنا ہے. کل ایسا نہ ہو کہ ہم حسین کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں اور ہم حسین سے کہیں کہ حسین ہم تو آپ کے قافلے کے لوگ ہیں, اور حسین ہم سے کہیں کہ تم کیسے
میرے قافلے کے لوگ ہو، تمہاری ساری عادات، اطوار، مزاج، تمہارے اٹھنا، تمہارا بیٹھنا تو یزیدی پروڈکٹ ہے۔ اس فیکٹری سے جو لوگ نکلتے ہیں، تم تو ویسے ہو، تم کیسے حسینی بن سکتے ہو؟ پہلا معاملہ یہ کردار حسینی ہونا چاہیے، معاملات حسینی ہونے چاہیے، افعال حسینی ہونے چاہیے، طرز زندگی حسینی ہونا چاہیے۔ دنیا کی محبت کی حقیقت کو جیسے حسین نے سمجھا اور ویسے سمجھنا چاہیے۔ اسی لیے ایک بات کو سمجھیں، کربلا ختم نہیں ہوئی، کربلا مٹی نہیں، کربلا ختم نہیں ہوئی، کربلا جاری ہے۔ جب تک یزیدی کردار چہرے بدل بدل کر اس دنیا کے اندر آتا رہے گا، اس دنیا کے اندر ایک بھی جگہ اگر یزید موجود ہے تو اس حسینی کو اٹھنا چاہیے، اس یزید کو للکارنا چاہیے، اس کو پکارنا چاہیے، اس سے مخاطب ہونا چاہیے۔ اسی لیے اقبال نے بڑی پیاری بات کہی، آپ نے کہا کہ جلالو آتشو برق و سحاب پیدا کر، اجل بھی کام اٹھے وہ شباب پیدا کر، تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر، جو ہو سکے تو ابھی انقلاب پیدا کر۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، ہمیں اٹھنا ہوگا، ہمیں لڑنا ہوگا، ہمیں حسینی کردار بننا ہوگا، ہمیں کربلا کو اب خالی نہیں چھوڑنا، ہمیں اس دنیا کے اندر ثابت کرنا ہے کہ جو یزید ہے، ان یزیدیوں کا اقتدار پل بھر کے لیے ہے۔ حسین کی حکومت آج بھی الحمدللہ ہمارے دلوں پر قائم ہے۔ حسین کا راج قائم ہو گیا کربلا کے بعد، حسین کی محبت قائم ہو گئی اہل ایمان کے دلوں کے اندر، حسین کامیاب ہو گیا۔ اسی لیے کسی نے کہا کہ بس ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، بس ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں، زمانہ حسین کا۔ الحمدللہ ہم سب اس محبت کو سمجھتے ہیں، ہم سب اس عقیدت کو سمجھتے ہیں، لیکن ہمارے قدموں کی جو بیڑیاں ہیں وہ دنیا کی محبت بن چکی ہے۔ بس دنیا کی اس محبت کی بیڑیوں کو توڑنا ہوگا، انقلاب کے نعرے بلند کرنے ہوں گے، نکلنا ہوگا میدانوں کے اندر، اور ہر میدان کو کربلا کا میدان بنانا ہوگا، للکارنا ہوگا ان فاسقوں کو اور فاجروں کو، اور ان کو ایوان اقتدار سے اتار کر اسلامی نظام حکومت کا تحفہ اس پوری دنیا کے انسانوں کو دینا ہے۔ یہ پیغام ہے حسین کا، یہ پیغام ہے 10 محرم الحرام کا۔ اللہ رب العالمین اس پیغام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔